قرآن مجید کی روشنی میں تقلید کا حکم۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مجتہد پر تقلید کرنا فرض ہے، یعنی جن مسائل کو نصوص میں غور و فکر کر کے اخذ کرنے کی ضرورت ہے ان میں مجتہد کی تشریح کو حجت سمجھنا لازم ہے۔ چند نصوص پیش خدمت ہیں۔ ماہرین کی طرف رجوع کا حکم۔ اجتہادی مسائل میں اپنی رائے ٹھونسنے کے بجائے امام کی تقلید کرنے، یعنی قرآن و سنت کے ماہرین کی تشریح کو ترجیح دینے کا حکم یوں بھی واضح ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے بات کا بتنگڑ بنانے والوں اور معاملات کو نااہلوں تک پہنچا کر فتنہ پھیلانے والوں کی مذمت کی اور امور کو سدھارنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر وہ اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے با اختیار اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرتے تو ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے ضرور اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ کتنا واضح حکم ہے کہ اپنی رائے کو ترجیح دینے کے بجائے استنباط و اجتہاد، یعنی قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کی تصحیحات کو قبول کیا جائے۔ ان حضرات کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ چاروں مجتہدین میں سب سے اعلیٰ شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کی فقہ پر عمل کو ہی تقلید امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اہل علم سے سوال کا حکم۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ آیت کریمہ میں حکم ہے کہ جسے علم نہیں وہ اہل علم سے پوچھے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کو دلائل کا علم نہیں، بلکہ عالم اگر اجتہاد کے درجے تک نہ پہنچا ہو تو اس کی بھی دلائل کے حقیقی معانی تک رسائی نہیں۔ لہٰذا جو بھی غیر مجتہد ہے اس پر لازم ہے کہ کسی مجتہد مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، یعنی ان کی تصحیحات کو قبول کرتے ہوئے مقلد بن کر قرآن و سنت پر عمل کرے۔ صحابہ کرام اور تقلید۔ عہد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ فرما ہوتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے اور آپ سے احادیث سن کر اتباع کرتے تھے۔ اگر کوئی بات خود دیکھی یا سنی نہیں ہوتی تھی تو دیگر صحابہ سے پوچھ لیتے تھے، اور رہنمائی درکار ہوتی تو بلا واسطہ تاجدار ختم نبوت کے پاس حاضر ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو وہ اہل علم و فتویٰ مجتہد صحابہ سے پوچھتے اور ان کی رائے کو حجت سمجھتے۔ تاہم اس دور میں یہ پابندی نہیں تھی کہ صرف فلاں صحابی سے ہی پوچھا جائے گا، کیونکہ اس وقت فتنہ پرور لوگ موجود نہیں تھے۔ فتنے شروع ہوئے تو 30 صدی ہجری میں تمام علماء حق نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب فقط 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے گی۔